السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری ثاقب ہے۔ آج میں آپ کو اس لیکچر کے اگلے عدد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے، اگر ہم نے یہ چیزیں سمجھ لیں تو آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے عدد کر لیا اور نقرہ اور جتنی چیزیں میں آپ کو کروا رہا ہوں تو آپ کو آدھا قرآن سمجھ میں آ جائے گا، یعنی کہ آپ آیت پڑھتے وقت رکوں گے اور ترجمہ بھی آپ کو بن رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں کچھ چیزیں استعمال ہوئی ہیں، جیسے کہ مذکر کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، مذکر کیسے بنتا ہے، مؤنث کیسے بنتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو یہاں پہ آپ ڈبے میں دیکھ رہے ہیں مسلمون لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہوتی ہے وہ تین کنڈیشن یعنی تین حالتوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ ہے، ایک ہوتی ہے رفع، دوسری نصب اور تیسری جر۔ رفع جو حالت ہوتی ہے واحد اسم کی رفع، یعنی واحد ہو اور اسم ہو، اسم کہتے ہیں ناؤن ہو، تو آخری حرف پہ دو پیش لکھی ہوئی ہو نظر آ جائے تو آپ نے اس کو رفع ماننا ہے۔ میں دوبارہ بول دیتا ہوں، آخری حرف پہ کیا ہو، دو پیش ہو، ابھی ایک پیش کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف دو پیش ہو۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا زوم ان کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بالکل یہ میم کے اوپر ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میم کے اوپر دو پیش ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمیں پتہ کیسے ہے کہ مسلمون ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ رفع حالت ہے۔ ٹھیک ہے، اب واحد اسم کی جو رفع ہوتی ہے وہ جو ہے دو پیش کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ جب یہ نصب میں جاتی ہے، یعنی کہ جب یہ نصب میں جاتی ہے تو دو زبر اور ایک الف لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک، اور جب یہ جر میں جاتی ہے تو مسلمین لکھا، یعنی آخری حرف پہ میم کے نیچے دو زیر ہوتی۔ اس کے دوسرے پاکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانی، یہ مثنیٰ کی یعنی کہ دو مسلمان۔ اب یہ جو لکھے ہوئے مذکر والے لکھے ہوئے، ٹھیک ہے، دو مسلمان مرد، مسلمانی۔ اب یہ آنی کی آواز، الف اور نون زینی کی آواز جو آ رہی ہے، آپ نے سمجھنا کہ مسلمانی یہ مثنیٰ کی رفع ساؤنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، مثنیٰ کی کیا ہے، رفع ساؤنڈ ہے، اور یہ مسلمانی یہ نصب اور جر کہلاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہے ہوں گے کہ یار یہ مسلمانی نصب میں بھی مسلمانی بن رہا ہے اور جر میں بھی مسلمانی بن رہا ہے، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مسلمانی جو ہے یہ نصب والا ہے یا جر والا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ جب آگے جائیں گے تو یہ چیزیں بھی ہمیں پتہ لگ جائیں گی کہ یہ جو ہے مسلمانی نصب والا ہے اور یہ جر والا ہے۔ کچھ حروف ہوتے ہیں جن کی آنے کی وجہ سے وہ یا تو نصب والے ہوتے ہیں یا جر والے ہوتے ہیں۔ ابھی فی الحال آپ نے 50-50 ذہن میں رکھنا ہے، مسلمانی نصب اور جر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آخر والے نے مسلماتن لکھا ہوا ہے، اوپر والا تھا مذکر والا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ نیچے والا مسلماتن۔ آیت پڑھتے وقت ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آخری حرف پہ گولتا آ جائے آیت پڑھتے وقت۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بھی آیت پڑھنا شروع کی، سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آخر میں گولتا آ رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ گولتا علامات عربی میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ گولتا علامت عربی میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اور جب یہ نصب میں جاتا ہے مسلمات تن ہوتا ہے اور تا کے اوپر دو زبر لکھی جاتی ہے مگر الف نہیں لکھا جاتا۔ اوپر میں مسلمان جب میں نے بولا تو مسلمان تو میم کے اوپر دو زبر تھی اور ایک الف لکھا گیا تھا، مگر جب گولتا آئے تو کیا ہوگا، مسلمتن یعنی تا کے اوپر دو زبر لکھی ہوگی مگر کیا ہوگا، آگے الف لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ یہ آپ کی ذہن میں رکھ لیں، پورے قرآن میں یہی ایگزامپل ہے۔ اب مسلمتانی، یہ جو ہے مسلمتانی الف اور نون زینی کے جو اضافہ ہو رہا ہے، مسلمتانی جو ہے یہ مثنیٰ کی رفع ساؤنڈ ہے اور یہ مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہے بھی نکرہ۔ ٹھیک ہے، نکرہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ مسلمتانی سے پہلے ال لگا دیا جائے، یعنی کہ حمزہ لام زبر ال لگا دیا جائے تو یہ نکرہ کے بجائے کیا بن جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے، یعنی کہ خاص
کہ کسی چیز کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ یہاں پہ میں لکھا ہوا مسلمتن ہے، تو ہم جب ال پڑھیں گے المسلمۃ ہو جائے گا، یعنی کہ آخری حرف پہ 2 پیش کے بجائے 1 پیش رہ جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد مسلمتین، مسلمتین. بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن کی مثالیں استعمال ہوں گی. جب آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو آپ کو آیت پڑھتے وقت رکیں گے تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا یہ مذکر بن رہا ہے، یہ مؤنث بن رہا ہے، اور یہ نکرہ بن رہا ہے، یہ معرفہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو عدد جو ہے 3 ہوتے ہیں عربی میں. واحد جمع تو ہم سنتے آ رہے ہیں، واحد کہتے ہیں ایک کو، جمع کہتے ہیں ایک سے زائد کو. لیکن عربی میں جب ہم 2 بناتے ہیں، کسی چیز کو ہم 2 بنانا ہے تو اس کے لیے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کے لیے الف اور نون ذہنی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ مسلمون تھا، مسلمانی کر دیا، یعنی کہ سب سے پہلے میم کے اوپر 2 پیش ختم کی، پھر کیا ہوا، میم کے اوپر زبر ڈالی، الف اور نون ذہنی کا اضافہ کر دیا، تو یہ کیا بن گیا، مسلمانی. بہت سمپل ہے. قرآن میں مثنی استعمال ہوا ہے لیکن کم استعمال کیا گیا. تو آپ نے ایک ایگزامپل ڈھونڈنی ہے، تو انشاءاللہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جملہ بناتے جائیں گے. آہستہ آہستہ ہم چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے، پھر بڑے، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے انشاءاللہ ہم قرآن کو سمجھنے لگیں گے. اعراب ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم نے سمجھ لیا تو قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. تو کیا ہوا، آدھا قرآن ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آیت پڑھتے ہوئے آپ رکیں گے اور آپ کا ذہن چل رہا ہوگا یہ جو اسم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کس کی بات ہو رہی ہے، اسم کی. اسم کہتے ہیں انگلش میں آپ کہتے ہیں ناؤن کو، اور ناؤن کی جگہ جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ آتی ہے ضمیر، جیسے ہم ضمائر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے. ابھی یہاں پہ میں مسلمون کو لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے. ہم نے مذکر کو پڑھا، مؤنث کو پڑھا، ٹھیک ہے. ہم یہ آہستہ آہستہ ہم آگے جائیں گے. ایک ووکیبلری کو ہم پکڑیں گے، اسم کو، پھر کرتے کرتے ہم بہت سے ہمارے پاس ووکیبلری آئیں گی تو اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے. تو یہ ہمارا مختصر سا لیکچر تھا گرامر کا، تو ہم انشاءاللہ اس کو ہم آگے چلائیں گے. بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے قرآن کی جو آیت ہوتی ہے وہ 3 کنڈیشن یعنی 3 حالت میں پائی جاتی ہے. یہ لیکچر میں پچھلے میں شروع سے جب سے یہ کروا رہا ہوں تاکہ یہ پکا ہو جائے. کیونکہ یہ قرآن میں بہت استعمال ہو. اس کی پہچان ہم نے کیسے کرنی ہے، آخری حرف پہ 2 پیش ہو، واحد اسم کی رفع 2 پیش کے ساتھ، نصب 2 زبر کے ساتھ، اور الف اور 2 زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور جب مثنیٰ کی رفع ہم نے پہچان کرنی ہے آنی کے سے، اور نصب اور جر عینی ہوگا. مسلمانی ہے اس کو ہم نے یا کرنا ہے یا ساکن، اور آخر میں نون ذہنی کا اضافہ کرنا ہے، مسلمینی. مسلمتینی گولتا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہا کو ہٹا کے تا یا زبر تئی، نون ذہنی، مسلمتینی بن جائے گا، نصب و جر. لیکن بس ابھی آپ نے فی الحال یہ 50-50 ذہن میں رکھنا ہے کہ مسلمتینی نصب اور جر ہے. آگے چل کے پتہ چلے گا کہ یہ نصب والا ہے اور یہ جر والا ہے، ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.